أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج ہم عقیدہ اور حقوق کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ بتاتے ہیں عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ گٹجوڑ ڈالنا، گلفی ڈالنا۔ اب جیسا عقیدہ ہوگا ویسا اس سے تعلق ہوگا، جس سے جو عقیدہ ہوتا ہے ویسا رشتہ بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک لوہا ہے، لوہے کی چیز ہے، اس کو ملانا ہے تو اس کو ملانے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ دو لوہے کی چیزوں کو ملانے کے لیے ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ ویلڈنگ سے کیا جاتا ہے۔ اور اب میاں بیوی کی مثال ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں ایک رشتہ، ایک تعلق بنانے کے لیے عقد نکاح کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے امپلائی اور باس کے بیچ میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے قائم ہوتا ہے؟ ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ کی مدد سے قائم ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک ریلیشن بنانے کے لیے، ایک عقیدہ بنانے کے لیے اس کے لیے ایک پروسیجر رہتا۔ جیسے دو لوہے کی چیزوں کو ملانے کے لیے ایک ویلڈنگ کا پروسیس ہے، میاں اور بیوی کے بیچ میں کنیکشن بنانے کے لیے، رشتہ بنانے کے لیے کیا ہے؟ عقد نکاح کیا جاتا ہے۔ امپلائی اور باس کے بیچ میں رشتہ کرنے کے لیے ان کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور ایک کار ہے، کار وہ ہماری کب ہو جاتی ہے؟ ہم جب کار کے اونر بن جاتے ہیں تو کار کی رجسٹریشن کرانے سے ہم وہ کار کے اونر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دنیا کی مثال یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنانے کے لیے، کسی چیز سے ہمارا کنیکشن بنانے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ دو علیحدہ ذات کے ملانے کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور عقیدے کی جمع عقائد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ بنانے کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ وہ عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ اس کا کیا پروسیجر ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کے ذریعے ہمارا اور اللہ رب العزت کا عقیدہ بنتا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بنتا ہے۔ اب جب ہمارا اور ہمارے اللہ کے بیچ میں عقیدہ بن جاتا ہے تو حقوق دیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جب باس اور امپلائی کا کانٹریکٹ بن جاتا ہے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہے۔ کانٹریکٹ بننے کے بعد اسے ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہے، وہ اسے سارے کام کرنے ہیں اور وہ اتنا اس کو پے کرے گا۔ اب ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ بن گیا، ہمارا رشتہ بن گیا اللہ کے ساتھ، تو ہمیں بھی حقوق مل جاتے ہیں، ہمیں حقوق پیش کیے جاتے ہیں۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سارے ہمیں حقوق دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اب کار ہے، کار کی ہماری جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے، وہ کار کے ہم اونر بن جاتے ہیں،
تو ہمیں وہ کار جب مل جائے تو اب ہم اس کو چلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو واش کرانا، سروسنگ کرانا، یہ ساری چیزیں اب ہماری ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا رشتہ جب بن جائے تو ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے نبھاتے رہیں، ہم اسے درست کرتے رہیں۔ کسی بھی عقیدے کو ایک لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے، ایک رشتے کو، ایک عقیدے کو درپا چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے نبھایا جائے، ایک دوسرے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اب امپلائی اور باس کا کیا رہتا کہ جو باس نے اسے ڈیوٹیز دیے ہیں، جب تک وہ اسے نبھاتا رہے گا اتنا لانگ رن اس کی وہ جاب اچھی چلتی رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں حقوق ادا کیے ہیں، جو تقاضے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جب تک ہم وہ پورا کرتے رہیں گے یہ رشتہ قائم رہے گا، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تا قیامت ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے۔ امپلائی اور باس کا یہ تو مثال ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے مہینوں کے لیے، تھوڑے سالوں کے لیے رہتا، لیکن ہمارا جو ہمارے رب کے ساتھ رشتہ ہے یہ ہمیشہ کا رشتہ ہے، اور تو ہمیں اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اب اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، جب عقیدہ تو ہمارا بن گیا، لیکن ہم اس کے تقاضے پورے کرنے میں کمی رہ جا رہی ہے، تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ عقیدے کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب عقیدہ درست نہ رہے گا تو تقاضے پورے کرنے میں ہمیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا ہمارا عقیدہ رہے گا ویسے ہمارے حقوق ادا کرنے میں ہمیں آسانی ملے گی۔ تو عقیدہ جو قائم ہوتا ہے، تفسیر نعیمی میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے درجات بتاتے ہیں کہ عقیدے کے 3 درجات ہیں: دیکھا دیکھی عقیدہ، رسمی عقیدہ اور تحقیقی عقیدہ۔ اب جو دیکھا دیکھی عقیدہ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا، بچپن میں جو ممی ڈیڈی جو نماز پڑھتے تو ہم چھوٹے بچے ان کو دیکھ کے نماز پڑھ لیتے، جب ممی ڈیڈی روزہ رکھتے تو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے، تو اس طرح کا دیکھا دیکھی عقیدہ، چھوٹے بچوں کی حرکت ہو۔ اب ہم بڑے ہو گئے لیکن پھر بھی وہ چھوٹے بچوں کی حرکتیں ہیں ہمارے، حالانکہ دنیاوی کاموں کے لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ چینج ہو گئی، ہم میچورٹی آ گئی ہمارے پاس دنیاوی کاموں کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے پاس ابھی بھی ہمارا وہی ہے، دیکھا دیکھی کی نماز، امام صاحب کے پیچھے جیسا پڑھ لیتے ویسے ابھی بھی ہم وہی کر رہے، دیکھا دیکھی، انہوں سجدہ کرے ہم بھی سجدہ کر لیے، انہوں سلام پھیرے ہم بھی سلام پھیر لیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا دیکھی عقیدہ ہے، اور ایک ہے رسمی عقیدہ۔ اب رسمی عقیدہ کیا ہے؟ دل سے کوئی تعلق نہیں رہتا مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر لیتے۔ رسمی عقیدہ جیسا بچپن میں ہم لوگ کرتے تھے، کھیلتے تھے گڑیا کا، اور مٹی کے برتنوں میں جو کھانا بنا کے کھا لیتے تھے اس کو کھانا سمجھ کے جو بتاتے تھے، تو اسی طرح ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بچپن کی نماز ہے، ابھی بھی بچپن کا کلمات جو پڑھ لیتے تھے ویسے ہی ہمارا یہ رسمی عقیدہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں، بلکہ جو تیسرا درجہ ہے تحقیقی عقیدہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پاس قبول ہونے والا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ اس میں کیسا ہے کہ یہ علم سے قائم ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ جب بندہ جانتا پن آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ جب تحقیق کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ کو الہ جاننے کا، اللہ کو مالک جاننے کا، اللہ کو رازق جانتا ہے بندہ، یہ علم حاصل کرتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ یہ جب بندہ جب یہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اسے جان کر جب جانتا پن کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جب وہ دل سے
یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے۔ اب جب بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے گا تو اس کے تقاضے بھی پورے کرنے میں اسے آسانی ہوگی۔ جب بندہ رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ جانے گا، خالق جانے گا، رازق جانے گا، تو اس کا رشتہ، اس کا تعلق، اس کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست رہے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ علم حاصل کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہے، جب سچے رسول ہے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، جب ہم یہ علم حاصل کریں گے تب ہمارا رشتہ ان کے ساتھ درست ہوگا۔ اب جب ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، تو ہم ہمارے حقوق بھی آسانی سے ادا کریں گے۔ ہمارا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو الہ جانیں، معبود جانیں، حاجت روا جانیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب بندہ جو ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر شرک نہیں کرتا، وہ ظاہری طور پر کسی بت کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ وہ شرک خفی میں لگتا ہے، وہ ریاکاری میں پھنس جاتا ہے، وہ بندہ دکھاوے میں پھنس جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کبھی بت بنا لیتا ہے اور کبھی اپنے گھر والوں کا بت بنا لیتا ہے کہ اس سے میری حاجت پوری ہو رہی ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وہ جو اسباب ہے، نوکری ایک اسباب ہے، اور اس کے گھر میں جو بریڈ ارنر ہے، جیسے کہ اس کے باپ ہو یا اس کے شوہر ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی میرا رازق ہے، وہ مجھے کھلانے والا ہے۔ تو یہاں پر بندہ اپنے آپ کو کبھی حاجت روا جان لیتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں میں سے کسی کو، اپنے کسی اور کو یہاں پر حاجت روا مان لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شرک کر رہا ہے بندہ، کہ اللہ نے جو اسباب بنایا ہے، اسباب کو حاجت روا سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم کلمے کی تصدیق کرتے رہیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدہ درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے پھر غلامی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ تو جب ہم اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، اپنا عقیدہ درست کریں گے تو ہمیں وہ تقاضے پورے کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ درست کر لیتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدہ درست کر لیتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ عقیدہ درست کرنے میں آسانی ملتی ہے۔ ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ کے عقیدے آٹومیٹکلی درست ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شوہر کے، ہمارے بچوں کے عقیدے، ان کے ساتھ جو رشتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، وہ دین کے تحت جب کرنے لگیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے گھر کی جو پرابلمس ہیں وہ آلریڈی آٹومیٹکلی سالو ہوتی رہیں گی۔ وہ یہ کس سے ہوگا؟ یہ جاننے سے ہوگا۔ اولیاء اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام، ایمان، احسان۔ تو اسلام کے معنی ماننا، ایمان کے معنی جاننا۔ ہم نے مان تو لیا عقیدے کو، اب ہمیں ایمان یعنی جاننا ہے، ایمان لانا ہے، جاننا ہے۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو جانیں گے تب ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اب دنیا میں جب ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے بنا جانے کے، اب ایک شخص ہے، اس کو ہم نے دوسری لینگویج میں، جو لینگویج اسے نہیں آتی، ایک عربک میں کانٹریکٹ بنا کے دیا، اس کو اگر ہم سائن کرو بولے تو انہوں کر دیتے، بنا پڑھے کے، بنا سمجھے کے نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے جانتا ہے، وہ ہم سے مہلت لے گا
ٹائم لے گا، اسے جانے گا، اسے لیگلی ٹرانسلیٹ کرائے گا، اس کو سمجھے گا، پھر سائن کرے گا۔ تو دنیا کے معاملات میں ہمارے پاس اتنی سمجھداری ہے کہ ہم اسے جانے بغیر وہ کام نہیں کرتے۔ تو دین کے معاملے میں ہم جانے بغیر نماز پڑھ لیتے، پوری نماز پڑھ لیتے، کیا کیا پڑھے ہم کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ لیتے نام سے، اسے بس ٹرانسلیٹ کر لیتے، لیکن اس کو سمجھنا کیا ضروری نہیں، اسے سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہم پڑھ تو لیے، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں آتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اسے سمجھیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اب عقیدہ جب درست نہیں ہوگا، جب عقیدے میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ تو جب عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہاں پر اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا تو ہم فرقوں میں بٹنے سے بچ جائیں گے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا تو ہم کتنی بڑی پریشانی سے بچ رہے، فرقوں میں بٹنے سے بچ جائیں گے۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے عمل جو ہوتا ہے، ہمارا عمل میں کمی ہو جاتی ہے۔ تمام برائی جو ہو رہی ہے وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان کے جب اگر جسم میں ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کا سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ جب جسم میں ایک حصے میں تکلیف ہے تو سارا جسم ہمارا وہ محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہمارا ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن جب تکلیف میں ہو تو ہم اسے کیوں محسوس نہیں کر پا رہے؟ مسلمان، سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، وہ تو مسلمان بھی ہے، وہ ہمارے ماں باپ بھی ہے، ہمارے بھائی بہن وہ مسلمان بھی ہے، وہ ہمارے بھائی بھی ہے، وہ ہماری بہن بھی ہے، تو ان کا تو حق ڈبل ہے ہم پر۔ تو ہم کیوں یہ محسوس نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ درست نہیں۔ جب ہمارا عقیدہ اللہ سے درست ہوگا، جب ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہوتا تو ہمارے ماں باپ کے، ہمارے بھائی بہنوں کے، تمام مسلمان کے عقیدے کو درست کرتے اور ان کے تقاضے پورے کرتے۔ تو یہاں ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ درست نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حقدار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے وہی اللہ کی رضا کا حقدار ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا حقدار ہے۔
کون فرما رہی ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم جب اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہیے، تب ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا ربی فی رضا والد، والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ تو ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے والد ہم سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والد کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، تب ہمارے تقاضے پورے ہوں گے، تقاضے پورے کرنے میں مدد ہوگی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائیں، اس کو جانیں، اور جب ہم جانیں گے تو پہچان حاصل ہوگی اور ہمارے عقیدے درست ہوں گے، عقائد درست ہوں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدے درست فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔